السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وقال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہیں، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ موت سے محشر تک اس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ باتیں سنیں گے، جیسا کہ پچھلے ہفتے میں بھی اسی عنوان کے تحت کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھی۔ انشاءاللہ اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے آج بھی ہم کچھ باتیں سنیں گے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ موت کے تعلق سے ہم لوگوں نے سنا کہ موت کیسے آتی ہے، موت کی سختیاں کیسی ہوتی ہے، ایمان والے کے پاس جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو کیا حالات سے گزرتا ہے، اسی طرح گناہ گار، مشرک اور کافر، ان لوگوں کی موت، ان لوگوں کی روح قبض کرنے کا جب وقت آتا ہے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں ہم لوگوں نے پچھلے درس میں سنا تھا۔ آج انشاءاللہ اس کے بعد کیا ہوگا، دیکھیے موت کی سختی سے لے کر قبر میں دفن کرنے تک کی بات ہم پچھلے درس میں سنے تھے۔ ایک بات یہاں پر یہ بھی سن لیے تھے کہ جب انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے رشتہ دار جب واپس پلٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ واپس جانے والوں کے خدموں کی آواز کو سنا دیتا ہے۔ جو میت ہوتی ہے جسے دفن کر دیا جاتا ہے وہ سنتا ہے واپس جانے والوں کے خدموں کی آواز، کیوں کہ اس کو اس چیز کا اور زیادہ افسوس ہو جائے کہ دیکھ تو دنیا میں جس کے خاطر جن کی محبت میں زندگی گزارا تھا وہ آج تیرے کچھ کام نہ آ سکے۔ جیسے ہی لوگ واپس چلے جاتے ہیں تو اللہ کے لیے غور کرنا، وہ خبر جو کہ اس دنیا کے گھر کے بعد جس گھر میں ہم کو جانا ہے وہ خبر کا گڑا ہے۔ لوگ واپس جیسے ہی چلے جاتے ہیں تو انسان کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے آتے ہیں جن کا نام منکر اور نکیر ہے۔ منکر اور نکیر یہ دو ایسے فرشتے ہیں جن کے چہرے سیاہ یعنی کالے رہیں گے اور ان کے دانت بیل کے سینگوں کی طرح بڑے بڑے رہیں گے اور ان کی آنکھیں نیلی رہیں گی، اور کالا چہرہ لے کر زمین کے اندر سے زمین کو کھودتے ہوئے وہ جب باہر نکلیں گے ایسی آواز کرتے ہوئے نکلیں گے جیسی بجلی کی کڑک کی آواز ہوتی ہے۔ اس آواز کے ساتھ جب وہ خبر میں آئیں گے تو سب سے پہلے وہ سوال کریں گے۔ ہر انسان کو یہ سوال ہونا ہے۔ میری ماں بہنوں، اللہ کے لیے غور کرنا، اور میرے بھائیوں، یہ دن ہم سب پر آنے والا ہے۔ میں نے پچھلے درس میں کہا تھا ہمیں محسوس کرنا ہے، ہم کو دیکھنا نہیں ہے بلکہ سوچنا ہے اپنے بارے میں۔
سوچنا ہے، اور آپ غور سے میری طرف دیکھیں گے، آپ آنے جانے والوں کو بالکل نہیں دیکھیں گے، اللہ کے لیے غور کرنا، محسوس کریں گے، جب تک نہیں آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اپنے آپ کو یہ محسوس کرنا ہے کہ جس دن میں مروں گا میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، یہ محسوس کر کے دیکھنا ہے۔ جس دن میں مروں گا میرے رشتہ دار مجھے چھوڑ کر جائیں گے، اسی دن یہ فرشتے میرے پاس بھی آئیں گے، یہ کالا چہرے والا فرشتہ میرے پاس بھی آئے گا، بجلی کی کڑک کی طرح آواز کرتے ہوئے آئے گا، بڑے بڑے دانتوں کے ساتھ آئے گا۔ آنے کے بعد جب وہ مجھ سے سوال کرنے لگے گا کہ تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے ان کو، پھر اسی طرح تیسرا سوال یہ بھی ہوگا کہ تیرا دین کیا ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا میری ماں بہنوں، اللہ کے لیے غور کرنا میرے بھائیوں، جب یہ حالت ہوگی اس خبر میں ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، ہماری بات سننے والا نہیں ہے، ہماری چیخ و پکار کوئی سننے والا نہیں ہے، پورے رشتہ دار مجھے چھوڑ کے اکیلا چھوڑ کے چلے گئے، رات کا اندھیرا ہوگا، خبر کا اندھیرا ہوگا، سانپوں بچھوؤں والا وہ گھر ہوگا، کیڑے مکوڑوں والا وہ گھر ہوگا، میں اگر بھاگنا چاہوں تو بھاگ نہیں سکتا، میں رونا چاہوں تو رو نہیں سکتا، کیونکہ میرے رونے کو سننے والا نہیں، مجھے سمجھانے والا نہیں، مجھے کوئی ہمت دینے والا نہیں، مجھے کوئی اس وقت کام آنے والا نہیں، میں اکیلا، میرے ساتھ صرف میرے اعمال ہے، میرا مال نہیں ہے، میرے صرف اعمال ہے، میرا مال نہیں ہے۔ تو اس وقت میں اکیلا، میرے سامنے یہ بھیانک چہرہ لے کے جب وہ فرشتہ آیا تو میں اس فرشتے کو دیکھنے کے بعد کیا ان سوالوں کے جواب دے سکتا ہوں؟ کیا ان بھیانک چہرے والے فرشتوں کو دیکھنے کے بعد میری زبان کھلے گی؟ کیا میں دنیا میں صرف رٹا مار کے جانے سے کہ یہ سوالات کے آسان جواب ہے 3 تو میں رٹا مار کے یاد کر کے مر جاؤں گا تو آسانی کے ساتھ خبر میں جواب دے دوں گا؟ کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ کیا صرف دنیا میں یاد کر لینے سے جواب ملتا ہے؟ اللہ کے لیے غور کرنا، یہ خبر اتنی خطرناک چیز ہے میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، اللہ کے لیے غور کرنا۔ اس وقت ہماری زبان جواب نہیں دیتی، بڑی اہم بات بول رہا ہوں میں، اللہ کے لیے غور کرو، یاد رکھو اس بات کو۔ یہ سوچنا ہماری غلط فہمی ہے کہ نہیں بھئی ہم تو یاد کر لیے نا، اسے تو کئی تقریروں میں ہم لوگوں نے سنا کہ من ربو کا جب سوال ہوگا تو میں فوراً بول دوں گا، مجھے تو یاد ہو گیا میرا رب اللہ ہے، کیا اتنا نہیں بول سکتا میں؟ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مجھے یاد ہو گیا، کیا میں خبر میں جواب نہیں دے سکتا؟ دنیا میں صرف یاد کر لینے سے تو بالکل بھی نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ 2 ریزنز بتا رہا ہوں میں، اللہ کے لیے غور کرو، 2 وجوہات بتا رہا ہوں کیوں جواب نہیں دے سکتے۔ پہلا یہ، کئی ایسے موقع ہماری زندگی میں بھی آتے ہیں، کبھی ایگزام لکھنے کے لیے جاتے ہیں اسٹوڈنٹس، یا ٹیچر کبھی کھڑا کر کے سوال کرتا ہے کہ بولو بھائی یہ سوال میں آپ کو کل پڑھایا تھا، کل کا لیسن تھا، آج مجھے سنا دو، یہ میرا کوشچن ہے، یہ میرا سوال ہے۔ تو کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جواب یہ دیتے ہیں کہ نہیں جی گھر کے پاس تو پورا یاد کر لیے تھے، لیکن جیسے ہی ٹیچر نے پوچھا بھول گئے ہم۔ کیوں بھول جاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے بھولنے کی؟ ڈر ہوتا نا، گھر میں بالکل یاد تھا لیکن جب بولنے کی جگہ آئی تو بھول گئے۔ ایگزام پیپر ہاتھ میں لے کے بیٹھے لیکن یاد نہیں آ رہا، ٹینشن کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، یاد کر لیے تھے گھر میں لیکن اب یاد نہیں آ رہا نا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ڈر اور ٹینشن کی وجہ سے کتنی ایسی چیزیں ہوتی جو کہ ہمیں یاد ہوتی ہے لیکن ہم بول نہیں سکتے، اس وقت یاد نہیں آتا، اس وقت وہ بات ذہن میں نہیں آتی۔ کبھی لڑائی جھگڑے یا کبھی غم کے موقع پر بھی کہیں پر پولیس اسٹیشن وغیرہ میں بھی چلے گئے، کبھی کیسز میں پھنسے، ایسے کئی موقع ہوتے ہیں انسان وہاں جواب دے سکتا، اسے یاد ہوتی ہے وہ باتیں لیکن یاد نہیں کر سکتا، وہاں پر بول نہیں سکتا، گھر کو آنے کے بعد افسوس کر لیتا، رہے یہ بات بولتا تو اچھا ہوتا تھا بھائی، بھول گیا میں، مجھے یاد ہی نہیں رہا اس ٹینشن میں۔ اللہ کے لیے غور کرنا، یہ تو دنیا کی ٹینشن ہے، دنیاوی ٹینشن کی وجہ سے، دنیا کی ڈر کی وجہ سے دنیا والوں کے سامنے، ہم جیسے انسانوں کے سامنے ہم جواب نہیں دے سکتے۔ وہ تو خبر کا گڑھا ہے،
سوال کرنے والا ہم جیسا انسان نہیں ہے، ٹیچر نہیں ہے، استاد نہیں ہے، ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے. سوال کرنے والا وہ تو اللہ کا بھیجا ہوا بھیانک فرشتہ ہے. کیسے جواب دیں گے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی لیے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خبر کا منظر ہی اتنا خطرناک، اتنا بھیانک، پھر اس میں ہم تو عورتیں ہیں، ہم تو ویسی ہی کمزور ہیں. جب یہ بھیانک فرشتے کے چہرے کو دیکھیں گے، یہ خطرناک منظر دیکھیں گے، یہ خبر کے گڑھے میں اکیلے جب ہم کو چھوڑ کے چلا جائیں گے لوگ، تو ایسے ڈراؤنے موقع پر اس فرشتے کے سوالوں کے جواب ہم کیسے دے سکتے؟ ہم کیسے دے سکتے؟ ہم تو ویسے ہی کمزور ہیں نا. اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اے عائشہ، اس دن انسان خود جواب نہیں دیتا، بلکہ اس کے ایمان کی مضبوطی، اس کی ایمان کی وجہ سے، اس کے توحید کی وجہ سے وہ انسان جواب دے سکتا ہے. یہ تو پہلا ریزن ہوا انسان کیوں بھول جاتا ہے. دوسری بات یہ بتاؤں کہ کیوں ہم جواب نہیں دے سکتے، اور مسلمانوں کی اکثریت جواب نہیں دے سکتی. یاد رکھو، کافر اور مشرک نے، مسلمانوں کی اکثریت بھی وہاں پر جواب نہیں دے سکتی. اللہ بچائے، جس کو اللہ توفیق دے وہی جواب دے سکتا ہے. کیونکہ وہاں پر زبان جواب نہیں دیتی ہے، حقیقت میں وہاں پر انسان کی زندگی جواب دیتی ہے. یہ بات یاد رکھنا. صرف رٹا مارنے سے، یاد کر لینے سے جواب نہیں دے سکتے. وہاں انسان کی جو دنیا میں ہم زندگی گزارے نا، ہماری زندگی اور ہمارے اعمال، ہمارے عقیدے کی وجہ سے وہاں زبان کھلتی ہے، ورنہ زبان نہیں کھلتی. یاد رکھو. کیوں؟ کیونکہ فرشتہ آ کر سب سے پہلے جو سوال کر رہا ہے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ کیا جواب دیں گے بھائی؟ رب کون ہے؟ رب کہتے کس کو ہے؟ رب میں مانا کس کو تھا؟ میں دنیا میں کس کے سامنے جھکا تھا؟ کس سے مانگا تھا؟ کس کے اوپر امیدیں تھی؟ کس کے اوپر بھروسے تھے؟ کس کی عبادت کیا تھا؟ کس کے سامنے سر جھکایا تھا؟ مشکلوں میں کس کے آگے ہاتھ پھیلاتا تھا؟ تکلیفوں میں کس کے سامنے روتا تھا؟ بیماریوں میں، پریشانیوں میں کس کے سامنے گڑ گڑاتا تھا؟ یہ جواب دیتا ہے خبر میں. دنیا میں زندگی گزارے کیسے، یہ زندگی جواب دیتی ہے. ورنہ اگر زبان سے رٹا مارنا ہی ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ پوری قرآن نہیں اتارتا، پوری حدیث نہیں اتارتا، پوری شریعت نہیں اتارتا، صرف یہ 3 سوال اتار دیتا. بندے دنیا میں رٹا مار لے، یاد کر لے، خبر میں جیسے ہی فرشتہ پوچھے گا جواب دے دینا، خلاص بات ہی ختم ہوتی تھی نا. اگر صرف یاد کر لینے سے، رٹا مار لینے سے ہی کام چلتا، غور سے دیکھنا. ادھر میں نے کہا اللہ کے لیے بڑا اہم موضوع آپ لوگوں کے سامنے لے کر آیا ہوں، محسوس کر کے دیکھنا. اللہ کے لیے ہماری زندگی وہاں پر جواب دیتی. اگر زندگی کا جواب دینا نہ ہوتا، صرف رٹا مارنا ہی ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ پوری شریعت، پورا اسلام، پورا دین نہیں اتارتا. صرف سوال ہوتے، یاد کر لینے سے جواب مل جاتا. ٹھیک ہے. من ربک، سب سے پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ تو کون جواب دیں گے کہ خبر میں سب سے پہلے جیسے ہی انسان کو دفن کر کے چلے جائیں گے تو یہ منکر نکیر جو فرشتے آئیں گے تو ہر انسان سے یہ سوال ہونا ہے کہ تیرا رب کون ہے. تو جواب وہی دے سکتا ہے جو اپنی زندگی صرف ایک رب کی عبادت کر کے گزارا ہو، وہ جواب دے سکتا. جب اسے اپنی زندگی میں مشکل آئی، پریشانی آئی، تکلیفیں آئی، مصیبتیں آئی، تو صرف ایک رب سے جو مانگتا ہے وہی جواب دے سکتا.
ایک اللہ کے علاوہ، ایک رب کے علاوہ کبھی اپنا سر کسی دوسرے کے سامنے نہیں جھکایا، نہ زندے کے سامنے نہ مردہ کے سامنے، تو وہی انسان جواب دے سکتا ہے کہ میرا رب اللہ۔ کیوں؟ کہ وہ زندگی پوری ایک رب کے عبادت کرتے ہوئے زندگی گزارا نا، اسے ڈاؤٹ نہیں ہے، اب اسے شک نہیں ہے کہ میرا رب اللہ ہے، ڈاؤٹ ہی نہیں ہے نا، کیونکہ میں زندگی پر اسی ایک رب کی عبادت کر کے آیا، تو وہ ضرور جواب دے گا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے میں مثالیں بولتا ہوں، اللہ کے لیے غور کرنا، اگر کسی بچے کو، ایک چھوٹی بچی ہے، ایک لڑکا لڑکی، کسی کو اگر فوراً ہم پوچھے کہ تمہارے ابو کا نام کیا ہے، تمہارے امی کا نام کیا ہے، کیا وہ شک کریں گے؟ کیا وہ سوچیں گے تھوڑی دیر؟ نہیں بھئی، ہم بھول گئے، تھوڑا سوچ کے بولتے، امی سے پوچھ کے بولتے، لوگوں سے پوچھ کے بولتے، اس طرح رکیں گے؟ نہیں، فوراً بولیں گے کہ میرے ابو کا نام یہ ہے، میرے امی کا نام یہ ہے، کیونکہ اس میں دو رائے نہیں ہے نا، امی دو نہیں ہے، ان کو ایک ہی امی معلوم ہے، فوراً امی کا نام بول دیے۔ ابو دو نہیں ہو سکتے، ایک ہی ابو ہے، زندگی بھر دیکھتے ہوئے آئے، اس لیے فوراً بول دیں گے کہ میرے ابو کا نام یہ ہے۔ اسی طرح جو انسان ایک اللہ کی عبادت کر کے زندگی گزارا، وہ فوراً بولے گا کہ میرا رب اللہ۔ زندگی جواب دیتی، یاد رکھنا۔ اگر ایسا نہیں، مشکلیں آئی تو کسی دوسرے کے پاس جا کے مانگنے والے بن گئے، پریشانیوں میں کسی مردوں کے سامنے جھکنے والے بن گئے، تکلیفوں کو دور کروانے کے لیے، برکت مانگنے کے لیے کسی اور کے پاس جا کے جھکے، کسی کے اوپر امیدیں رکھے، کسی کے اوپر بھروسے رکھے، نیمبو ناریل دھاگوں پہ بھروسے رکھے، یا پنجوں پہ، محرم کے تازیوں پہ اگر بھروسے رکھے، تو پھر وہ انسان سوچ میں پڑ جائے گا نا، ارے رب کون ہے بھائی، معلوم کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ کبھی انہوں بولے تو یہاں چلے گئے، انہوں بولے تو وہاں چلے گئے، کبھی رشتہ دار بولے تو یہاں جا کے اولاد مانگ لیے، کبھی پڑوسی بول دیے تو یہاں پر جا کے تعویذ باندھ لے کے آ گئے۔ ہم کو کیا معلوم رب کون ہے، رب ہوتا کیسے ہے، رب کی صفات کیا ہے، رب کرتا کیا ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، سیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا، تو کیسے جواب دے گا؟ اب یہاں پر بات آئی تو اور ایک اہم سوال میں آپ سے کر رہا ہوں میرے ماں بہنوں، آج کل ہمارے حالات بہت 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 مسلمانوں کے حالات برے ہیں۔ یاد رکھنا، ایک دو دن پہلے شاید محرم کے تعزیہ اور محرم کے پنجوں کو لے کر محرم کی ایک عید بنائے نا مسلمان، وہ منظر اگر آپ لوگ دیکھتے، شاید آپ لوگوں میں کوئی دیکھے بھی ہوں گے، اگر نہ دیکھتے تب بھی کبھی یوٹیوب وغیرہ پہ کبھی دیکھنے کا موقع ملا تو دیکھیے، 2 دن پہلے بھی میں نے یہ حالت دیکھی کہ ہماری مسلمان عورتیں ان سواریوں اور ان پنجوں کو پکڑ کے جو گھومتے ہیں نا، ان کو اپنے گھر بلا کر ان کو ایک پلیٹ میں پانی ڈال کر، وہ جب آتا ہے تو پلیٹ میں پیر رکھ کے ٹھہرتا ہے، تو اس کے پیروں کو یہ جھک کر، بلکہ سر پہ اوڑھنی اور پلو اوڑھ کر جا کے اس کے پیر دھو کے، جب وہ اترتا ہے تو اس پانی کو بکیٹ میں بھر کے، کیونکہ راستے میں بھی نہیں پھینکتے اس کو، اس کے دھوئے ہوئے پیروں کے پانی کو بکیٹ میں بھر کے اپنے گھروں میں لے کے جانے والی مسلمان عورتوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھا میں نے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہ جو آیا پنجہ پکڑ کے محرم میں، جس کو انسان سمجھتا ہے کہ اس کو سواری آ گئی، حال آ گیا، فلاں آ گیا، بلکہ مسلمان نہیں، وہ تو غیر مسلم بھی تھے اس میں، ہندوؤں کے پیروں کو دھو کر اس کے پانی کو تبرک کے طور پر، برکت کے طور پر مسلمان عورتیں اپنے گھروں میں لے کے جا کے رکھتی ہے۔ یہ حالت ہمارے مسلمان معاشرے کی آج۔ اللہ کے لیے غور کرنا، تو کیسے جواب دیں گے خبر میں میرا رب اللہ؟ ارے اللہ کیسا ہے معلوم بھی نہیں ہے آپ کو۔ آج مسلمان معاشرے کو، آپ کو کا مطلب ہم سب کو نہیں، الحمدللہ، اللہ بچائے، اللہ بچائے ہم سب کو ایسے فتنوں سے۔ کئی ایسے آج اللہ کے فضل سے مسلمان عورتیں ہو یا مرد ہو، نوجوان نسل آج پڑھی لکھی، الحمدللہ اللہ کے فضل سے درسوں میں جاتے ہیں، اجتماعات میں جاتے ہیں، یوٹیوب کے ذریعے سے بھی کئی لیکچرز علماء کے سنتے ہیں، تو ماشاءاللہ سدھر رہے ہیں الحمدللہ۔ لیکن حالت آج بھی بہت بری ہے۔ اور ایک سوال اپنے آپ سے بھی کرنا اور تھوڑا سوچنا اپنے مسلمان معاشرے کو سامنے رکھ کر، اگرچہ میں ایک پین اور ایک پیپر کسی کو دے دوں اور میں اگر یہ کہوں آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، اگر مسلمان معاشرے کو اگر ہم سب کو بٹھا کے پین پیپر ہاتھوں میں دے دیں اور ان سے بولیں کہ بھائی، اے میری بہن، تو جس اللہ کو رب مانتی ہے نا،
ہر دن نماز میں اللہ اکبر بول کے ہاتھ اٹھاتی ہے نا، ہمیشہ اذان میں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے تو کہتی ہے نا، تو اس اللہ کے بارے میں ایک پیپر میں لکھ دینا، تجھے کتنا معلوم ہے اتنا لکھنا اس اللہ کے بارے میں۔ اگر دوسرا پیپر دے دوں، اگر میں کہوں کہ دیکھو اس دوسرے پیپر میں سیریلوں کے بارے میں یا فلموں کے بارے میں یا ایکٹر اور ایکٹریسز کے بارے میں اس دوسرے پیپر میں لکھ دینا، آپ خود سوچ کے بتائیے، غور کر کے بتائیے کون سا پیپر جلدی ختم کر کے واپس دے دے کے اور دوسرا پیپر مانگتے ہیں؟ جی اللہ کے بارے میں بولیے، تو پھر کتنا معلوم ہے ہم کو اللہ کے بارے میں؟ اللہ کون ہے کتنا معلوم ہے؟ اللہ کیسا ہے؟ اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی صفات کیا ہے؟ اللہ کے نام کیا ہیں؟ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے؟ یہ اگر ہم نہیں لکھ سکتے، یہ باتیں اگر ہم نہیں بول سکتے، اور ہمارے اللہ کے بارے میں ہم کو نہیں معلوم، دوسری طرف ناچنے گانے والی گندی عورتوں کے بارے میں تو سب کچھ معلوم ہے، تو بتاؤ خبر میں کیا جواب دیں گے جی؟ کیسے جواب دیں گے مجھے بتاؤ؟ آپ اپنے آپ سے سوال کر کے دیکھو کیسے جواب دیں گے؟ پھر میرا رب اللہ ہے، یہ بولنے کے لیے زبان کھلے گی کیسے؟ نہیں دے سکتے جواب۔ اس لیے علم کی ضرورت ہے میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ کے لیے غور کرنا، علم سیکھو، علم حاصل کرو، ورنہ وہ خبر کا گڑھا انتظار کر رہا ہے ہمارا، ہم سب کا، آپ کا بھی اور میرا بھی، جانا ہے وہاں پر، پتہ نہیں آج جائیں کل جائیں 10 سال کے بعد جائیں، جانا تو ضرور ہے۔ یہ سوال مجھ سے بھی ہونا ہے، آپ سے بھی ہونا ہے۔ اگر میں اس دنیا میں جو ملا مجھے وقت، اس وقت کو میں صحیح استعمال نہ کروں، اس دنیا کو اگر صرف دنیا کمانا جمانا، ڈیکوریشن کرنا، کھانا، بچے پکانا، یہ تمام یہی جھنجٹوں میں گزاروں، اللہ کے بارے میں اگر میں نہیں معلوم کروں تو پھر میں کیسے مسلمان ہوں اللہ کی نظر میں؟ پھر میری زندگی کدھر جا رہی ہے؟ پھر میں کیسے وقت کو ضائع کر رہا ہوں؟ کیا فرشتوں کو یہ جواب دیں گے نہیں مجھے نہیں معلوم تھا، مجھے صرف اتنا سکھایا گیا کہ تو مسلمان عورت ہے، تیری ذمہ داری کیا ہے؟ شادی سے پہلے تک پڑھائی کرنا ہے، شادی کے بعد شوہر کی خدمت کرنا، بچے ہو گئے تو بچوں کی خدمت کرنا، گھر کے کام کاج کرنا، کپڑے وغیرہ کی صفائی، گھر کی صفائی، پکوان، اور دن بہ دن نئے نئے پکوان کے آتے ہیں، وہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے شوہر کو خوش رکھنا، بچوں کی خدمت کرنا، اور کچھ بھی ٹائم ملا تو کیا ہے فون کرتے ہوئے اور پڑوسیوں کو رشتہ داروں کو بات کرتے ہوئے وقت کو ضائع کرنا، اور بھی زیادہ ٹائم مل گیا تو ٹی وی کا ریموٹ لے کے بیٹھ جانا۔ اتنا ہی مجھے معلوم تھا، مجھے کیا معلوم کہ اللہ کون ہے؟ اللہ کے بارے میں سیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ بولیں گے قیامت کے دن خبر میں بولیں گے فرشتے کو یہی جواب؟ ٹائم نہیں تھا نا میرے پاس، بول کے دیکھو خبر میں کیا کرے؟ بولے تو یہ پورے باتیں بتاؤ، اتنا کام کر کے آئی تھی، اتنا بزی تھی نا میں، میرے پاس ٹائم کہاں تھا اللہ کے بارے میں معلوم کرنے کا، اللہ کے بارے میں سیکھنے کا؟ تو کیا کرے گا فرشتہ؟ ٹھیک ہے بہت اچھا، بہت زیادہ کام کر کے آئے تم، پہلا جواب تمہارا ایکسلنٹ تھا، بہترین جواب دے دیا آپ، کیونکہ اتنے بزی تھے نا، ٹائم نہیں تھا تمہارے پاس، چلو تم کو ہم معاف کر دیے، جاؤ جنت میں، بولیں گے فرشتے؟ اللہ کے لیے غور کرنا میری ماں بہنوں۔ اس لیے میں پہلے ہی بتا دیا، وہ ڈراؤنی شکل والا فرشتہ جب آئے گا تو انسان جو یاد کر کے گیا وہ بھی بھول جاتا، جو یاد کر کے گیا وہ بھی بھول جاتا، تو پھر میں کیا جواب دوں اور کیسے جواب دوں؟ بولیے اب سب سے پہلا سوال کیا ہو رہا؟ تیرا رب کون؟ جواب کیا دیں گے؟ میرا رب اللہ۔ کون دیں گے؟ جو صرف اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، اللہ ہی کی عبادت کر کے زندگی گزارے، اور اللہ کے بارے میں علم حاصل کر کے زندگی گزارے، وہ جواب دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرو ہمیشہ کہ اللہ ہمیں ان خبر کے سوالوں کا صحیح جواب دینے کی توفیق دے دے۔ دوسرا سوال ہونا ہے، یہ جواب اگر صحیح دے دیے تو دوسرا کیا سوال ہونا ہے؟ تیرا نبی کون؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے؟ کیا تم ان کو جانتے ہیں؟ کیا تم ان کو پہچانتے ہیں؟ کیا جواب دیں گے جی وہاں پر؟ ہاں آسان سوال ہے، کئی مرتبہ سن کے آئے، میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کے ساتھ جواب دے دیں گے، ہو سکتا ہے،
جیسے تیرا رب کون کا سوال کا جواب دینا اتنا آسان نہیں ہے، اسی طرح یہ جواب بھی دینا آسان نہیں ہے، کیونکہ اس وقت زبان سے جواب نہیں بلکہ زندگی بتاتی ہے جواب، زندگی بتاتی ہے۔ تو زندگی کیسے بتاتی بھائی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اگر مجھے معلوم ہے تو نہ میں جواب دوں گا۔ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، نبی ہے، کیوں آئے؟ کس کے لیے آئے؟ میرے لیے آئے، دوسروں کے لیے آئے، سارے عالم کے لیے آئے۔ ان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا بتا کے گئے؟ کچھ بھی اگر مجھے نہیں معلوم ہے تو میں کیسے بتاؤں گا کہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں نا، لقد کان لکم فی، سورہ احزاب میں ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21۔ رسول کیوں آتا ہے؟ نبی کیوں آتے ہیں؟ ہمارے نبی کیوں آئے؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں نبی اس لیے آئے تاکہ تم ان کو آئیڈیل مان کے، نمونہ مان کے تم زندگی گزار کے آؤ، اس لیے میں رسول کو بھیجا۔ ہمارے لیے کون آئیڈیل بنے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول جو دے اسے لے لو، رسول جس چیز سے منع کرے اسے رک جاؤ۔ کیا مجھے معلوم ہے کہ رسول کس چیز کو دے کر گئے، کون سا طریقہ دے کر گئے؟ مجھے معلوم ہے۔ میرے رسول، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں سے منع کر کے گئے، کیا مجھے معلوم ہے؟ کیا میرے زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل مان کے میں گزار رہا ہوں؟ میرے زندگی کا نمونہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے حقیقت میں؟ اپنے آپ سے سوال کرنا۔ آج ہمارے نوجوانوں کے لیے تو آئیڈیل فلم ایکٹرز، فلم ایکٹریسز نہیں ہے۔ وہ جیسا بال بناتا میں ویسا بال بناؤں گا، وہ جیسے کپڑے پہنتا میں ویسے کپڑے پہنوں گا۔ نوجوان لڑکیاں وہ جیسے میک اپ کرتی ہے میں ویسے میک اپ کروں گی، وہ جیسے فیشن کرتی ہے میں ویسے فیشن کروں گی، وہ جیسے کپڑے پہنتی ہے میں ویسے پہنوں گی۔ کیا نہیں ہے نوجوانوں کا یہ فیشن؟ تو نمونہ کون بنے پھر؟ نمونہ کون بنے پھر؟ کس کو نمونہ بنائے، کس کو آئیڈیل بنائے، کس کے مطابق زندگی گزارے؟ صرف نوجوان ہی نہیں۔ اچھا میں یہ سوال کروں بڑوں سے، بوڑھوں سے، بچوں سے، ان سب کے نمونہ کون ہے؟ شادی کا طریقہ کس کے طریقے پر ہوتا ہے؟ نماز کا طریقہ تم کس کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز پڑھتی ہیں؟ روزے کس کے بتلائے ہوئے طریقے پر روزے رکھتی ہیں؟ عیدیں کن کے بتلائے ہوئے، کتنی عیدوں پر تم عید مناتی ہو؟ خوشیاں کن کے بتائے ہوئے طریقوں کی خوشیاں مناتی ہو؟ اللہ کے لیے غور کرنا، اللہ کے لیے غور کرنا۔ نمونہ کون ہے ہمارا آج؟ ہم اچانک بلکہ فٹ بول کے اتنا جلدی جواب دیتے ہیں نا، نہیں جی یہ ہے، دیکھو حدیث میں ایسا آیا، قرآن میں ایسا ہے، ہمارا طریقہ یہ ہے، تو فوراً جواب کیا دیتے؟ ارے نہیں جی ہمارے پورے رشتہ دار ایسا کرتے، زمانے سے کرتے ہوئے آ رہے، ہمارے بڑے کرتے ہوئے آ رہے، ہمارے محلے والے کرتے ہوئے آ رہے، ہمارے دادا دادی نانا نانی تایا چچا سب پہلے سے ایسا ہی کرتے ہوئے آ رہے، ہم اب ان کا طریقہ کیسے چھوڑیں گے؟ نہیں بولتے آج؟ کیا ان کو نہیں معلوم تھا؟ بڑوں کو نہیں معلوم تھا؟ اماموں کو نہیں معلوم تھا؟ ہمارے پیر کو نہیں معلوم تھا؟ ہمارے مسجد کے مولوی صاحب ہیں ان کو نہیں معلوم؟ کیا تم آج نیا طریقہ بتا رہے؟ یہ باتیں کتنی آسانی کے ساتھ بول دیتے آج لوگ۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، خبر میں تم کو جواب دینا ہے، تم اکیلے رہیں گے، تم اگر صحیح جواب دیں گے تو دوسری منزلیں تمہاری کامیاب، تمہیں وہاں پر سپورٹ کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے کوئی آنے والا نہیں ہے، نہ تمہارا امام، نہ تمہارا پیر، نہ تمہارے مولوی، نہ تمہارے باپ دادا۔ تم کو جواب دینا ہے۔ یہ بول کے دیکھو خبر میں کہ نہیں جی ہمارے امی ابا ایسا ہی سکھائے تھے، اب وہی طریقے پہ ہم چلتے ہوئے آئے، ہم کو کہاں ٹائم ملا کہ نبی کا طریقہ کیا ہے معلوم کرنے کا؟ ٹائم ملا نبی کا طریقہ کون سا ہے معلوم کرنے کا؟ کبھی وہ نبی کی بتلائی ہوئی حدیثوں کی کوئی کتاب نکال کے پڑھے؟ ایک بات یہ بھی بتا دو، مجھے یاد آ گئی تو اللہ کے لیے غور کرنا میری ماں بہنوں، بڑی اہم بات بول رہا ہوں۔ میں اپنا ایک واقعہ بتا رہا ہوں کہ میں خود قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کا جب جذبہ میرے اندر آیا تو صرف ایک مثال میرے دل کو ایسا
ٹچ کر گئی، ایسا چھو گئی، وہ ایک لفظ ایسا ذہن میں بیٹھ گیا کہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے، سنتوں سے دور دور تک مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ لیکن ایک شیخ توصیف الرحمان راشدی، جن کا ایک لیکچر سنتے ہوئے میں نے، جب وہ یہی خبر کے سوالات کو بتا رہے تھے تو انہوں نے بازو میں رکھی ہوئی ایک صحیح بخاری اس طرح اپنے ہاتھ میں پکڑ کر بتایا اور یہ ایک سوال کیا کہ اے لوگوں، تمہارے گھروں میں 30 ہزار کی ٹی ویاں تو ہوں گی، 10-20 ہزار کے فریج تو ہوں گے، 50-60 ہزار 1 لاکھ کے اے سی تو لگائے ہوں گے، ہاں لاکھوں کے کارز تو تمہارے گھروں میں ہوں گے، ہزاروں کے بائکس تمہارے گھروں میں ہوں گے، لیکن کیا اللہ کے رسول کے طریقے جس میں لکھے ہوئے ہیں، میرے نبی کی باتیں جس میں لکھی ہوئی ہے، وہ حدیث کی کتاب صحیح بخاری تمہارے گھروں میں ہے؟ یہ سوال جب میں نے سنا تو واللہ زندگی بدلنے والے الفاظ تھے وہ تو میرے لیے، کہ حقیقت میں اللہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ہم دنیا کی محبت میں کیا کیا کر لے رہے، کیا کیا چیزیں نہیں ہیں میرے گھر میں۔ ہر ایک کے ہاتھ میں کم از کم 10 سے 50 ہزار کے درمیان ایک موبائل جس کو ہم ساتھ میں لے کے پھرتے ہیں، جس کے بغیر آدھا گھنٹہ نہیں رہ سکتے، جس کو چھوڑ کے ایک آدھا گھنٹہ نہیں رہ سکتے۔ اتنے ہزار خرچ کرنے کے لیے تو میرے پاس پیسے تھے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھنے کے لیے 100-200 کی کتاب میں خرید نہیں سکا، تو پھر میرا ایمان کیسا، میری نبی سے محبت کیسی، میری زندگی کیسی؟ کبھی سوال ہوا؟ اللہ کے لیے غور کرنا، کیسی زندگی گزار رہے ہم؟ دنیا کے ہر مشہور آدمی کے بارے میں معلوم ہے ہم کو، مشہور آدمی نہیں بلکہ گندے سے گندے لوگوں کے بارے میں ہم کو معلوم ہے، لیکن میرے نبی کے بارے میں ہی مجھے معلوم نہیں ہے۔ نبی کتنے عیدیں کرنے کا حکم دیے مجھے معلوم ہی نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے راتوں کو جاگنے کا حکم دیے مجھے نہیں معلوم، نفل نمازیں کون سی پڑھنے کا حکم دیے مجھے نہیں معلوم، کون سا دن اچھا کون سا دن برا یہ بھی ہمارے نبی کچھ بتائے کیا نہیں معلوم۔ بچہ میرے گھر میں اگر پیدا ہوا تو میرے بچے کے ساتھ مجھے اب کیا کرنا ہے مجھے نہیں معلوم۔ میرے گھر میں شادی ہو رہی ہے تو مجھے شادی کیسے کرنا ہے نہیں معلوم۔ میرے گھر میں میت ہے، کوئی مر گیا تو میت کو کیسے دفن کرنا، کیا نہیں کرنا نہیں معلوم۔ ہاں معلوم، فیاض بھائی تم غلط بول رہے ہیں، کیسے نہیں معلوم؟ جی ہم سب کو معلوم ہے نا، بچہ پیدا ہوا تو کیا کرنا معلوم ہے، شادی کیسے کرنا معلوم ہے، مر گیا کوئی تو معلوم ہے کیا کرنا، سب معلوم ہے۔ میں یہ سوال نہیں کر رہا کہ معلوم ہے یا نہیں ہے، کیا یہ معلوم کہ نبی کا طریقہ کیا ہے اس میں؟ بچہ کسی کے گھر میں پیدا ہوا تو نبی کا طریقہ کیا ہے اس کا استقبال کرنے کا، اس کی تربیت کرنے کا، کتنے لوگوں کو معلوم؟ مولویوں سے سوال یہ تو کرتے ہیں دنیاوی معاملے میں کہ دیکھو جی ہمارے گھر میں یہ پریشانی ہے، یہ ٹینشن ہے، ہمارے بچی کا رشتہ نہیں آ رہا، ہمارے گھر میں یہ ہوا وہ ہوا، کوئی حل رہے تو بتا دو، کوئی وظیفہ رہے تو بتا دو، یہ کیسے کرنا، کئی سوالات کرتے، لیکن آج تک مجھے بھی یہ سوال نہیں آیا، حالانکہ ہزاروں کے سوال آتے، لیکن یہ سوال آج تک نہ کوئی عورت کرتی ہے نہ کوئی مرد کرتا ہے کہ میرے گھر میں میرے بھائی کی شادی ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے، میری بہن کی شادی ہے، مل صاحب دین کیا کہتا ہے شادی کے بارے میں، شادی کا طریقہ کیا ہو تھوڑا بتاؤ، بلکہ کوئی سوال نہیں کرتا، کیونکہ شادی کا طریقہ ہم کو معلوم ہے نا، ہمارے باپ دادا کیسا کرتے تھے سب معلوم، ہمارے خاندان والے کیسے کرتے معلوم ہے نا، کوئی مر گیا تو کیا کرنا ہم کو معلوم ہے نا، کیونکہ باپ دادوں سے سیکھے نا، بڑوں سے سیکھے نا۔ ارے باپ دادا بڑے کل قیامت کے دن آنے والے نہیں ہیں، مدد کرنے والے نہیں ہیں، وہ تو خبر میں ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ نبی کا طریقہ کیا ہے یہ معلوم کرے کیا؟
میری ماں بہنوں اللہ کے لیے غور کرنا، یہ بڑا خطرناک سوال ہے اور یہ بڑا انتہائی کٹھن مرحلہ ہے، یاد رکھو۔ اسی لیے میں پچھلے درس میں آپ لوگوں کے سامنے یہ حدیث بھی رکھا تھا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی خبر کو یاد کر کے روتے تھے تو ان کی داڑھی بھیگ جاتی تھی۔ کیوں بھیگ جاتی تھی جی؟ یہی وہ خبر ہے جو یہاں کامیاب ہو گیا، جو یہاں پاس ہو گیا وہ آخرت کے اگلی منزلوں میں پاس ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن یہ خبر میں اگر فیل ہو گیا نا، یہ خبر کے سوالوں میں اگر فیل ہو گیا نا، تو سمجھو اس کے لیے بہت مشکل، بہت مشکل۔ ایک اور بات بھی یاد آ گئی تو بتا دوں میں آپ کو۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ نہیں جی ہم بہت کنفیوز ہے، ہم ایک پریشانی میں ہے، ہم ایک ٹینشن میں ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آج مسلمان کئی طریقوں میں بٹ گئے، کئی لوگ کئی الگ الگ طریقے بتاتے ہیں، نماز کے بھی الگ طریقے، روزے کے بھی الگ طریقے، جاگنے کے الگ طریقے، ثواب کے الگ طریقے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی کہ ثواب کس میں ہے اور گناہ کس میں ہے، نیکی کب ہوتی ہے، گناہ کب بنتا ہے، کیا کرنا نہیں معلوم، کیا نہیں کرنا نہیں معلوم۔ کچھ لوگ بول رہے کہ یہ کرنا، کچھ لوگ بول رہے کہ نہیں کرنا، کچھ لوگ بول رہے کہ یہ کرنے سے ثواب ملتا، کچھ لوگ بول رہے کہ یہی کام کرنے سے گناہ ملتا۔ کیسے جی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آیت کریمہ بظاہر دیکھنے میں تو قرآن کی آیتوں کو پڑھنا ہے، ثواب ہی ثواب ہے یہ سمجھ کے ہم جاتے ہیں۔ کچھ لوگ بولتے کہ نہیں پڑھنا، شب معراج شب برات کی رات کو جاگنا ہے، نفل عبادت کر رہے، اللہ کے سامنے مانگ رہے، ہم ثواب ملتا ہم سمجھ رہے، لیکن کچھ لوگ بول رہے کہ نہیں جاگنا۔ اب ہم کیا کریں، کیا صحیح کیا غلط؟ اب یہ صحیح غلط میں انسان کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ صرف کچھ ناموں کو لگا کر، کچھ ٹائٹل لگا کر کہ یہ فلاں جماعت والے جاؤ ان کے پاس نہیں جانا، یہ فلاں جماعت والے، یہ وہابی ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسی ہے، یہ دیوبندی ہے، وہ سنی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ شیعہ ہے، انہوں ایسے خالی نام لگاؤ، ان کا نام سنتے ہی ان کی اجتماعات میں نہیں جانا، ان کی باتیں نہیں سننا، ہم کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارے بڑے پہلے سے کیسا کرتے ہوئے آ رہے ویسا کریں گے، چلو بھائی۔ ہم بھی بولتے کسی جماعت کا نام مت لو، کسی جماعت والوں کے ناموں سے نہ دشمنی کرو، صرف ہم یہ بولتے ہیں کہ بھائی نبی کا طریقہ کیا ہے، کم از کم اتنا تو معلوم کرو، نبی کا طریقہ کیا ہے معلوم کرو۔ کیا دنیاوی معاملے میں کسی چیز کو تحقیق کرنے کا ہوتا ہے تو کیا ہم تحقیق نہیں کرتے؟ اگر گھر میں کسی کے بیٹے کا رشتہ آیا، 4 جگہ سے اگر فون آیا کہ بھائی فلاں جگہ لڑکی ہے، فلاں جگہ اچھی ہے، فلاں جگہ دیندار ہے، تو کیا 4 جگہ جا کر دیکھ کے آ کے جہاں اچھی ہے وہاں سے رشتہ نہیں جوڑتے؟ کیا رشتہ آیا تو یہ بول کے چھوڑ دے، ارے کیا جی انہوں بھی بول رہے اچھی چھے کہتے، انہوں بھی بول رہے اچھی ہے بول کے، انہوں بھی بول رہے اچھا ہے کہتے، بہت ٹینشن ہو رہا، کیا اچھا ہے کہ کیا ہے کہ شادی کرنا چھوڑ دیں گے؟ کوئی بولا آج تک؟ کپڑے خریدنے کے لیے چلے گئے، ہر دکان والا اپنا ایڈورٹائزمنٹ لگا کے رکھا کہ بھائی یہ ہمارے فلاں دکان میں نیا سٹاک آیا، ہمارے یہاں پر جو ہے نا کیا ڈسکاؤنٹ سیل لگا ہوا ہے، ہمارے پاس اچھا کپڑا ہے، ہر آدمی بول رہا اچھا ہے اچھا ہے، چھوڑو جی ہم کسی کے پاس بھی نہیں جائیں گے، آج کے بعد شاپنگ بند کریں گے۔ کوئی بولے آج تک؟ کیا کرتے پھر ایسے معاملات میں؟ ہم کیا کرتے؟ 4 دکان نہیں 10 دکان کیوں نہیں ہوتا، پھریں گے، گھومیں گے، دیکھیں گے، جہاں اچھا ہے وہاں سے لیں گے۔ میں بول رہا ہوں بچپن سے آپ سنتے آ رہے ہیں، ہمارے مسلمانوں میں کتنے طریقے ہیں، الگ الگ طریقوں سے لوگ بلا رہے، کیا کبھی یہ دل میں خیال آیا کہ سب کے پاس جائیں گے، جس کے پاس اچھا ہے، جس کے پاس نبی کا طریقہ ہے وہ لیں گے، باقی سب چھوڑیں گے؟ ذہن میں یہ بھی خیال آیا؟ ہر چیز کی تحقیق ہوئی، لیکن کیا دین کی تحقیق ہوئی؟ بچپن سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن میری نماز کس کی بتائی ہوئی طریقے پر ہو رہی ہے؟ کبھی سوال ہوا؟ آپ خود غور کرنا، آپ اپنے آپ سے سوال کرنا، آپ آج تک جتنی نمازیں پڑھے، آپ کا نماز کا طریقہ کون بتائے؟ امی بتائے، ابو بتائے، پڑوسی بتائے، بچپن میں کوئی مولوی صاحب بتائے؟ اتنا ہی نا؟ لیکن نبی بتائے سو طریقہ ہے آپ کے پاس؟ ٹھیک ہے میں جو نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہو، نہ نبی کا طریقہ ہے وہ یا نہیں ہے، کبھی کھول کے دیکھے، کوئی حدیث کی کتاب نکال کے دیکھنے کا، پڑھنے کا موقع ملا یا نہیں ملا؟
اگر نہیں ملا تو وقت ہے اللہ کے لیے میری ماں بہنوں، اس وقت کو استعمال کرتے ہوئے آپ تحقیق کرو، آپ پڑھو، کتابیں پڑھو، آپ جانو، آپ معلوم کرو حق کیا ہے، باطل کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، اور دوسرے لوگوں کے بتلائے ہوئے ڈپلیکیٹ طریقے کیا ہے، اپنے آپ سے سوال کرتے ہوئے معلوم کرو، تحقیق کرو بس. ورنہ یہ آپ کا معاملہ ہے، میرا نہیں. میں آپ کو بچانے نہیں آؤں گا، نہ آپ کے بڑے آپ کو بچانے آئیں گے. ہر ایک کو اکیلے ہی جانا ہے. اگر میں اب تحقیق کرا، اب معلوم کر لیا کہ صحیح طریقہ کیا ہے، الحمدللہ میرے لیے خبر کا دوسرا جواب آسان. بازار میں جا کے جب ٹماٹر خریدتے نا، ٹماٹر، ہری مرچی، ہاں کیا، اچھا اور ایک بات بھی یاد آئی مجھے. اب جیسے ہی کوئی چیز خریدنے کے لیے چلے گئے بھی، چاہے ٹماٹر خرید رہے، چاہے موبائل خرید رہے، چاہے کپڑا خرید رہے، آپ جہاں خریدنے کے لیے گئے وہاں پر ایک ٹوپی لگایا ہوا انسان، بڑی داڑھی کے ساتھ، اچھے کیا ہے کرتا پیجامہ پہنا ہوا، دیندار لگ رہا ہے. اگر وہ کوئی چیز اٹھا کے دے دیا، اماں یہ سب سے اچھا ہے، اب وہ فوراً بغیر دیکھے لے کے بیگ میں رکھ لیے اور اسے پیسے دے کے آ گئے. کبھی ایسا ہوا؟ کیا اس کی باتوں پہ آپ کو یقین آتا؟ بھلے وہ ترکاری بیچ رہا، بھلے آپ کو موبائل بیچ رہا، کوئی بھی چیز بیچ رہا، بھائی دیندار ہے، دیکھنے میں تو لگ رہا داڑھی ٹوپی سب کچھ ہے، لیکن وہ جو چیز بیچ رہا اس کی باتوں پر ہی یقین کر کے فوراً لے کے آ جاتے، یا نہیں تو کھول کے چیک کر کے دیکھتے؟ جواب دینا مجھے. دیکھتے نہیں دیکھتے ہیں؟ اس کی داڑھی پہ یقین، اس کی ٹوپی پہ یقین نہیں آتا. 10 روپے کی ترکاری بھی خرید رہے تو نیچے اوپر چیک کرتے، کہیں کیڑا تو نہیں ہے، کہیں خراب تو نہیں ہوا. فروٹس بھی لے رہے تو 100 روپے کے سیب بھی اگر خرید رہے تو نیچے اوپر دیکھ کے لکھتے. بھلے تم کو داڑھی ہے، تمہاری عزت اپنی جگہ، تمہاری ٹوپی اپنی جگہ، تمہارا احترام اپنی جگہ، لیکن تم جو چیز دے رہے ہو نا، یہ اوریجنل ہے یا ڈپلیکیٹ ہے، یہ ہم چیک کریں گے 10 روپے کے چیز میں بھی. لیکن زندگی بھر پڑھنے والی نماز کے بارے میں بھی کبھی خیال ہوا کہ میری نماز صحیح ہے یا غلط ہے؟ میرے مولوی صاحب بتا دیے، بھائی یقین آ گیا، صحیح ہو گیا. کیسا یقین آیا؟ اللہ کے لیے غور کرنا میری ماں بہنوں. اس لیے حدیث کی کتابیں موجود ہے، آپ پڑھیے، آپ خود غور کر دیے. ہم یہ نہیں بولتے کہ بھائی آپ میری بات سن لو، میں جیسا بول رہا ہوں وہ عمل کر لو، میری ہر بات صحیح ہے، میں کبھی نہیں بولوں گا. انسان ہوں، غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے. انسان ہے، بہت بڑا مفتی بھی ہے، غلطی اسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. لیکن آپ کو اللہ نے دماغ دیا، دل دیا، آنکھیں دیا، کان دیا. آپ تحقیق کرو، آپ کتابیں پڑھو، ہر چیز میں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے معلوم کرو. انشاءاللہ آپ کا دوسرا سوال کا جواب آسانی کے ساتھ دینے کے لیے. بس بتاؤ کتنے سوال ہوئے؟ کون کون سے؟ من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا تیرے نبی کون ہے؟ اب تیسرا سوال کون سا ہونے والا ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اللہ اکبر. غور کرنا، یہ بھی اتنا آسان نہیں ہے نا، یہ سوال بڑے خطرناک ہے. تیرا دین کیا ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ جی بولو، بولیے جواب کیا دیں گے؟ خبر میں فرشتہ آیا، پوچھا تیرا دین کیا ہے، کیا جواب دیں گے؟ میرا دین اسلام. ماشاءاللہ، جواب تو سب کو یاد ہے. اچھا اسلام کس کو بولتے ہیں؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام میرا دین ہے، لیکن اسلام ہے کیا؟ دین بولتے کس کو ہے؟ اللہ اکبر. غور کرنا. ہاں معلوم ہے ہم کو، جواب معلوم ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کو نہیں معلوم ہے، معلوم ہے. لیکن صحیح مطلب کیا ہوتا دین کا؟ دین کا صحیح مطلب ہوتا، غور سے سننا، آسان الفاظ میں آپ لوگوں کے سامنے بتا رہا ہوں. اللہ تعالی نے جو قانون کا مطلب زندگی گزارنے کا طریقہ، اللہ تعالیٰ نے جو قانون میرے لیے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، میرے لیے کا مطلب تمام انسانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ جو قانون بنا کے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے دے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو جو بتائے،
اس طریقے کو دین بولتے ہیں، اس قانون کو دین بولتے ہیں۔ اگر آپ اس کی دلیل دیکھنا چاہے تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 76 میں ہے، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، تو اس کا ترجمہ ہوتا وہاں پر دین کا مطلب قانون۔ قانون کا مطلب کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجا، بس اللہ تعالیٰ جو قانون ہم کو دیا اس کو اگر ہم فالو کریں تو سمجھ لو ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کے بتلائے ہوئے قانون کو چھوڑ کے ہم دوسروں کے قانون کو مانے تو ہم اسلام کے مطابق عمل نہیں کر رہے۔ اچھا، ہم ہندوستانی ہیں، ہم انڈینس ہیں، ہم کون سے قانون کو فالو کرتے جی؟ انڈیا کے، انڈین کانسٹیٹیوشن میں جو ہے اس کو ہم کو فالو کرنا ہے۔ نہیں بھائی میں انڈیا کو نہیں مانتا، میں امریکہ کے قانون کو فالو کرتا ہوں بولے تو چلتا؟ انڈین گورنمنٹ جو بول رہی کہ دیکھو ہم آپ کو یہ ٹیکس دینا ہے، آپ کے لیے ڈرائیونگ رولز یہ ہے، آپ کے لیے کھانے کی چیزوں میں یہ رولز ہے، نہیں میں یہ نہیں مانتا، میں امریکہ میں جیسا طریقہ ہے وہی مانوں گا، میں انڈین روپی کو نہیں مانتا، میں امریکہ کے ڈالرز لے کے پھرتا ہوں گھوم، چلیں گے؟ نہیں، آپ انڈیا میں ہیں، انڈیا کا جو قانون ہے آپ کو ماننا پڑے گا، تبھی تو آپ انڈین ہے، تبھی تو آپ ہندوستانی ہیں۔ اگر جس دن آپ بولیں گے کہ میں انڈیا کو نہیں مانوں گا، انڈیا کے قانون کو نہیں، میں پاکستان کے قانون کو مانوں گا، تو آپ گھروں میں نہیں رہتے، آپ جیل میں رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے جو قانون بنا کے بھیجا اس قانون کو مان کے زندگی گزارے تو خبر میں جواب دیں گے میرا دین اسلام۔ اگر اس قانون کو چھوڑ کے ہندوؤں کے قانون کو مان لیے، عیسائیوں کے قانون کو مان لیے، یہودیوں کے قانون کو مان لیے تو دیں گے جواب۔ مسلمان عورتوں کے لیے آج کپڑا پہننا، برقع پہننا، پردہ کرنا مشکل ہے آسان ہے؟ اکثریت کی بات، سب کی نہیں بول رہا، اکثریت جو آج کی نوجوان نسل جو چل رہی ہے خاص طور سے مشکل ہے۔ کالجوں میں ڈانس کرنا آسان ہو گیا مسلمان لڑکیوں کے لیے، پارٹیوں میں جا کے ناچنا کودنا آسان ہو گیا ہے، بلکہ خوشی ہو گئی ہے۔ برتھ ڈے منانا خوشی ہے یا مشکل ہے؟ خوشی ہے برتھ ڈے منانے میں، فیئر ویل پارٹی منانے میں خوشی ہے، میرج ڈے منانے میں خوشی ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ اب یہ پارٹی، یہ فیئر ویل پارٹی، یہ میرج ڈے، یہ برتھ ڈے، یہ تمام چیزیں اسلام ہے؟ کیا یہ اللہ کا دیا ہوا قانون ہے؟ بے پردہ کپڑے مطلب بے پردہ ہو کے گھومنا یہ اللہ کا دیا ہوا قانون ہے؟ اچھا، سود کھانا، سود لینا، فائنانسی کاروبار کرنا یہ اسلامی قانون ہے؟ کیا مسلمان یہ کام نہیں کر رہے ہیں؟ شراب پینا اسلامی قانون ہے؟ نعوذ باللہ۔ چوری کرنا، اللہ اکبر۔ پھر کون سے منہ سے، کون سے زبان سے بولیں گے خبر میں اللہ میں اسلام پر عمل کر کے آیا، میرا دین اسلام ہے؟ کیسے بولیں گے بتاؤ؟ جو نوجوان لڑکی مسلمانوں کی بے پردہ ہو کے ماں باپ کے سامنے تو برقع پہن کے جائے، کالج میں جا کے بے پردہ ہو کے گھومے، باپ کے سامنے تو برقعے کے ساتھ اتری گاڑی سے، اور باپ جانے کے بعد پارکوں میں بے پردہ ہو کے گھومنے کے لیے جائیں، وہ کون سی زبان سے بولے گی خبر میں کہ میرا دین اسلام؟ جو لوگ مولویوں سے چھپا کر، پڑوسیوں سے چھپا کر چوری سے سودی کاروبار کرتے ہیں، لینا دینا کرتے ہیں، وہ لوگ کون سی زبان سے بولیں گے کہ میرا دین اسلام؟ کہاں سے بولیں گے جی؟ کیسے بولیں گے پھر دین اسلام ہے میرا؟ نہیں بول سکتے۔ اب آپ سے ایک سوال کروں، کبھی آپ غیر مسلموں کی شادیوں کو دیکھو، ٹھیک ہے ڈائریکٹ دیکھنے کا موقع نہیں ملا تو کم از کم ویڈیو دیکھو کبھی یوٹیوب پہ، ایک غیر مسلم کی شادی اور ایک مسلمان کی شادی میں فرق کیا نظر آتا مجھے بتاؤ جی؟ کچھ بھی نہیں، ایک فرق نظر آتا۔ ہمارے پاس خاجی صاحب آ کے عربی میں خطبہ پڑھاتے، ان کے پاس ان کا خاجی آ کر سنسکرت میں خطبہ پڑھا کے چلے جاتا۔
اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں. جمعہ کیا مسلمان کرتے نہیں کرتے؟ ذرا زور سے آواز دینا مجھے. ہندو نہیں کرتا؟ نہیں کرتا؟ کرتا. منڈوا مسلمان ڈالتا نہیں ڈالتا شادی میں؟ کیا غیر مسلم نہیں ڈالتا؟ پھول مسلمان پہنتا نہیں پہنتا شادی میں؟ کیا غیر مسلمان نہیں پہنتا؟ ویڈیو مسلمان کرتا نہیں کرتا؟ غیر مسلم نہیں کرتا؟ ڈی جے کی آواز، بینڈ کی آواز مسلمان نہیں لگاتے شادیوں میں؟ کیا غیر مسلم نہیں لگاتے؟ شادی سے پہلے منڈوے کی دعوت مسلمان کرتے نہیں کرتے؟ کرتے. غیر مسلم بھی کرتے ہیں. شادی سے پہلے رسم مسلمان کرتے نہیں کرتے؟ غیر مسلم نہیں کرتے؟ وہ بھی کرتے ہیں. مانگنی کی رسم، منڈوے کی رسم، منجے کی رسم، مہندی کی رسم، بے پردگی، ویڈیوگرافی، ڈی جے، بیان، ناچ گانا، جمعگی سے لے کر ہر کام جو غیر مسلم کرتا ہے ایز اٹ از برابر مسلمان کرتا ہے. تو مجھے بتاؤ ہم کون سے قانون کو فالو کر رہے ہیں؟ مذاق نہیں، ہنسی کی بات نہیں بول رہا ہوں میں آپ کو، ٹائم پاس کی بات نہیں بول رہا ہوں. یہ آپ کے اپنے خبر کا معاملہ بتا رہا ہوں میں، جو آنے والا ہے، جو آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ ہونے والا ہے، وہ معاملہ بتا رہا ہوں. اگر میں یہ سب کرتا ہوں تو میں تو اسلام کے قانون کو فالو نہیں کر رہا. تو پھر میں کیسے جواب دوں گا خبر میں کہ میرا دین اسلام ہے، میں اسلام کے مطابق عمل کر کے گیا. اچھا مجھے بتاؤ، کیا اسلام میں کوئی طریقہ چھوٹا جو کہ ہمارے نبی نہیں بتایا، اللہ نے نہیں بتایا، اس لیے ہم غیر مسلموں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو دیکھ کے ان کو فالو کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے آج؟ کوئی ایسا طریقہ ہے جو اسلام میں نہیں بتایا؟ کیا تمہیں شادی کا طریقہ نہیں ملتا اسلام میں؟ بچے کی پیدائش کے بعد کیا کرنا کیا نہیں کرنا اسلام میں نہیں ملتا؟ کیا ہمارے نبی بھول گئے، نہیں بتائے؟ نعوذ باللہ. کتنے عیدیں منانا کیا ہمارے نبی نہیں بتائے؟ مر گیا انسان تو اس کا 10واں کرنا، 40واں کرنا یا برسی کرنا، کیا کرنا اس کے بارے میں ایصال ثواب کے طریقے کیا ہے، کیا ہمارا اسلام نہیں بتایا ہم کو؟ بچے کی پیدائش میں چلا کرنا، چھٹی کرنا، عقیقہ کرنا کیا نہیں کرنا، کیا اسلام نہیں بتایا؟ ارے ہر چیز بتایا جی اسلام، ہر چیز بتایا. اور خوش ہو جاؤ، یہ اسلام جو ہم کو ملا نا، ہم مانگے تھے اللہ ہم کو اسلام دے؟ جواب دو. مانگے تھے ہم اللہ مجھے مسلمان کے گھر میں پیدا کرنا، کیا مانگے تھے؟ ارے اللہ اگر مسلمان نہ بناتا تو یہاں پر برقع پہن کے نہیں بیٹھتے تھے، کسی ہندو کی طرح ہم بھی ناچتے تھے، غیر مسلموں کی طرح مردوں کے سامنے ناچتے تھے. آج ہم بھی، ہم نہیں مانگے، اللہ دیا، کتنی بڑی نعمت دیا. پھر جو نعمت ملی اس کا صحیح استعمال تو کرو نا جی. جو نعمت مجھے بغیر مانگے ملی، جس میں میری محنت نہیں ہوئی، جس میں میری کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے مشکل اٹھانا نہیں پڑا، بغیر محنت کے آسانی کے ساتھ بغیر مانگے اللہ اتنی بڑی نعمت دیا. پھر اس نعمت کا اگر میں استعمال بھی صحیح نہ کروں تو میں کیسے مسلمان؟ پھر استعمال بھی صحیح نہیں کر سکتے، کم از کم اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے. اور لوگوں کی یہ بات مجھے بڑی افسوس ہوتی ہے کہ نہیں جی ٹھیک ہے، اپنی باتیں اپنی جگہ رکھو، بیانوں میں رکھو، درسوں میں رکھو، ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن میری گھر میں پہلی شادی ہو رہی ہے، اب خوشی نہیں مناؤں تو کب مناؤں؟ لوگوں کی بات سنتے ہیں نا، اب خوشی نہیں منائیں گے تو کب مناتے جی خوشی؟ ٹھیک ہے دین کی باتیں ہیں تو رکھو اپنی جگہ، لیکن یہ خوشی کا موقع ہے. یہ لفظ اتنا خطرناک ہے نا، جس کو نبی کے طریقے پہ خوشی نہ ملے وہ کیسا مسلمان؟ جس کو دین اسلام سے خوشی نہ ملے وہ کیسا ایمان؟ جس کو غیروں کے طریقے پہ خوشی ملے وہ کیسا مسلمان؟ اپنے آپ سے سوال کرنا. میرا دین اسلام ہے، کب بولوں گا میں لوگوں کی باتیں سن کر اسلام چھوڑ کے غیروں کے طریقے پر عمل کرنے والا بول سکتا؟ نہیں بول سکتے. انہوں ناراض ہو جاتے، انہوں ناراض ہو جاتے، اب کیسا کرنا، اب کیسا چلتا، ہاں لوگ کیا بولتے،
پہلی بچی ہے، آخری بچہ ہے، گھر میں پہلی خوشی ہے، آخری خوشی ہے، اب نہیں منائیں تو کب منائیں گے؟ اللہ دیا تو دکھائیں گے، اڑائیں گے، بتائیں گے۔ کیا کیا بہانے بھائی آج، یہ بہانے سب کیوں؟ تاکہ اسلام کا جنازہ نکال دے، اسلام سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں ہم اصل میں۔ یہ سب رسمیں کرتے ہوئے نا، یہ سب رواج کرتے ہوئے نا، اصل میں ہم اسلام کی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ برقع پہننے کا کئی کو تو بھی دیا ہوں گا ہم کو، یہ پابندی کئی کو تو بھی لگایا ہوں گا، یہ نفرت کا اظہار ہے۔ اللہ سود کھانے سے کیوں روکا ہوں گا؟ اس میں تو انٹرسٹ آتا ہے، لینا چاہیے، اصل میں یہ اسلام سے نفرت ہے۔ سنت طریقے پہ نکاح نہ کرتے ہوئے غیر منہ کے طریقے پہ خوشی منانا، یہ اسلام سے نفرت ہے اصل میں۔ یہ اسلام کے جنازے قدم قدم پر نکالو اور خبر میں جواب بھی دو کہ میرا دین اسلام ہے۔ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے لیے غور کرنا میری ماں بہنوں، ایک بات اچھا یاد رکھو، میری خبر میں کوئی آنے والا نہیں، اس لیے میں اب کسی کی بات نہیں سنوں گا، صرف سنوں گا تو اللہ کی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بس۔ میرا رب، کیونکہ میں نے کلمہ پڑھا۔ کیا کلمہ پڑھا تھی جی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمے میں کتنے لوگوں کا نام آیا؟ کتنے لوگوں کا آیا؟ ایک اللہ کا نام، دوسرا رسول اللہ کا نام۔ یہ دونوں کا نام لینے سے میں مسلمان بنا، تو اب میری زندگی بھی صرف ان دونوں کے بتائے ہوئے طریقے پر گزرے گی، تیسرے کا طریقہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ چاہے وہ چوٹی کا امام ہو، بہت بڑا عالم ہو، بہت بڑا خاندان کا لیڈر ہو، یا کوئی بھی ہو، میرے لیے صرف یہ دونوں کا حکم کافی ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ اللہ اور اس کے رسول، اور اس کے بعد محبت کسی سے کروں گا تو وہ میرے دین سے، میرے صحابہ سے، میرے لیے آئیڈیل، میرے نمونہ، میرے نبی اور میرے نبی کے صحابہ۔ عورت کے لیے نمونہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب یہ ہمارے لیے آئیڈیل بنیں گی نا، الحمدللہ ہمارے خبر کے سوالوں میں ہم آسانی کے ساتھ جواب دے سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ سیریلوں میں آنے والوں کے انتظار میں جو گزارتے نا، کیسے جواب دیں گے پھر؟ مجھے بتاؤ۔ کل کا رکا ہوا ہے، کیا بولتے کی کیا ہے کہ آج رات کو ساس بہو کو مارتی کی، بہو ساس کو مارتی کی، ٹینشن ہے، سارا دن سوچتے ہوئے بیٹھے کیا ہوتا کہ آج کی رات کی سیریل میں، کیسے جواب دیں گے؟ ہاں، اگر میں بتاؤں، اگر میں آپ خود ایک دوسرے سے سوال کر کے دیکھو، آج ہمارے مسلمان معاشرے کی حالت کیا ہے؟ ہر سیریل کی ہر سٹوری بول سکتے ہیں، کون سے سیریل میں کون سی بہو، کون سی ساس، کون سی ننند، کون سی جٹانی، کس کا دیور، کس کا جیٹ، کس کا شوہر، کس کے ساتھ کیا کیا کرا تھا، پورا معلوم۔ کیا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی پوری معلوم؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی پوری معلوم؟ پھر کیسے جی؟ تو انشاءاللہ آج تک نہیں معلوم بھی ہے تو آج کے بعد معلوم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سب لوگ نہیں بول رہے نا؟ اللہ قبول کرے ماشاءاللہ۔ دیکھیں چھوٹے بچے کو بات سمجھ میں آ گئی۔ اللہ قبول کرے، ہمارے بچوں کو دین سکھاؤ میری ماں بہنوں، دین سے دور نہ کرو میری ماں بہنوں۔ یہ دنیا 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 کی ڈگری، دنیا کے اچھے، ٹھیک ہے، اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھاؤ ماشاءاللہ، بچوں کو کانوینٹ اسکول میں پڑھاؤ، انگلش میڈیم میں پڑھاؤ، بہترین ڈاکٹر بناؤ، بہترین انجینئر بناؤ، بہترین پروفیسر اور لیکچرر بناؤ، آئی اے ایس آئی پی ایس پڑھاؤ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، لیکن اسلام کو چھوڑ کے نہیں، اسلام کو چھوڑ کے نہیں، نبی اور صحابہ کے زندگیوں کو بھلا کے نہیں، بھلا کے نہیں، تب جا کے ہماری دنیا بھی سکون اور ہماری آخرت بھی سکون۔ تو یہ خبر ہے۔ اچھا کتنے سوال ہو گئے؟ 3۔ اچھا خبر میں یہ 3 سوال ہو گئے، یہ چوتھا سوال بھی ہے، چوتھا سوال ہے، چوتھا سوال ہے، ہاں وہ کیا ہے؟ جو آدمی ان تینوں سوالوں کے صحیح جواب دیتا نا،
اب فرشتے پوچھیں گے کہ یہ تینوں سوالوں کے جواب تجھے کیسے معلوم؟ یہ سوال چھوٹا ہونا ہے، ٹھیک ہے تو صحیح جواب دیا، تجھے کیسے معلوم ہوا بھائی؟ اللہ اکبر. وہ بندہ کہے گا فرشتوں سے، میں دنیا میں اللہ کی کتاب پڑھا تھا، اللہ کی کتاب پہ ایمان لایا تھا اور اللہ کی کتاب کو تصدیق کیا تھا، اس لیے مجھے جواب معلوم ہوئے. اللہ کی کتاب کون سی؟ قرآن. ماشاءاللہ. میں کچھ باتیں جو کڑوی بولتا ہوں نا، ایک تکلیف، ایک درد دل میں محسوس کرتے ہوئے بولتا ہوں. میرا بولنے کا مقصد کسی کو چھیڑنا، نیچے گرانا یہ مقصد نہیں ہوتا. میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ کے لیے غور کرنا. اور مقصد میرے دل میں کیا خیال ہے اللہ بہتر جانتا ہے، کہ صرف ایک درد ہوتا ہے، ایک تکلیف ہوتی ہے اس وجہ سے کہ ہماری مسلمان نسل، نوجوان نسل، ہمارے مسلمان کس طریقے پہ کیسی زندگی گزار رہے، وہ درد محسوس کرتے ہوئے کبھی بولنا پڑتا ہے ایسی باتیں. اگر ڈگری کرنے والی بچی یا بچے کو، لڑکے کو اگر پوچھے کہ تیرے سبجیکٹس کون کون سے ہیں، کتنے ہیں، بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ سب بولیں گے. اچھا قرآن میں کتنے سبجیکٹس ہیں کسی کو معلوم ہے؟ قرآن میں کتنے پارے ہیں، کتنے سورے ہیں، کتنے انبیاء کے واقعات ہیں، اس کے بارے میں ہمارے نوجوانوں کو کتنا علم ہے؟ قرآن پڑھے؟ اگر پڑھے تو کیا اس پر ایمان بھی لائے؟ اچھا ایمان بھی لائے تو اس قرآن میں کیا ہے وہ مجھے معلوم ہے؟ اچھا مجھے معلوم ہے تو لوگوں نے جو کتابیں لکھا ان کتابوں کے بارے میں معلوم ہے. فلاں مولانا یہ کتاب لکھے نا، ان کی کتاب ہم گھر میں روز پڑھتے ہیں. فلانا نیوز پیپر آتا نا، اس کو ہم ڈیلی پڑھتے ہیں. فلانے سبجیکٹس میں، ڈگری میں اتنے سبجیکٹس ہیں نا، وہ تمام کتابیں ہم پڑھتے ہیں. لیکن قرآن بھی پڑھتے ہیں ڈیلی. ایک سوال لے کے نکلو ہمارے اس احمدی بازار میں، خالی تصور کرنا، ایک سوال لے کے جتنی برقع پہن کے عورتیں نظر آئیں گی نا، ان سے جا کے ایک سلام کرنا، السلام علیکم باجی خیریت سے ہیں، آپ آج صبح قرآن پڑھے کیا؟ ایک سوال کرنا، بس چھوڑ دینا. ایسا تم جتنی عورتیں باہر دکھیں گی ان سب کو یہ سوال کر کے آؤ. 1000 میں سے کتنے جواب ملیں گے؟ ہاں ہم لوگوں نے آج صبح قرآن پڑھا. جی 1000 آدمیوں سے آپ سوال کرو، کتنی عورتیں بولیں گی کہ آج ہم صبح قرآن پڑھے؟ اللہ اکبر. بہت کم نا؟ زیادہ سے زیادہ بھی بولے تو 100 عورتیں بولیں گی ہاں ہم لوگوں نے قرآن پڑھا. اچھا لاسٹ ٹائم کب پڑھے تھے یاد ہے؟ اب سوچنا پڑتا ہو جی کب کی پڑھے تھے ہم لوگ قرآن. لاسٹ ٹائم کب پڑھے بولے تو ہو کب کی پڑھے یاد نہیں آ رہا، ٹھہرو شاید رمضان میں پڑھے ہوں گے. وہ رمضان میں بھی آخری لاسٹ کب پڑھے کی کیا ہے کہ وہ بھی یاد نہیں ہے. ایک بار جلدی جلدی پڑھ کے قرآن ختم کر کے رکھ دیے، اس کے بعد پھر کب پڑھے کی یادش نہیں ہے. اور کب پڑھتے پھر؟ اچھا اور رمضان آتا نا جب پڑھتے نا، رمضان میں پڑھنے والی کتاب قرآن کب آتی ہمارے ہاتھوں میں؟ یا تو رمضان میں، جن کو قرآن پڑھنے آتا ان کے ہاتھوں میں صرف رمضان میں آتی ہے. اس کے بعد کب آتا بولے تو کسی کے گھر میں کوئی مر جاتے نا، مرنے ساتھ ہی جا کے اب ثواب پہنچانا بول کے پارے لے کے پڑھنے کے لیے ایک وقت وہ ہوتا جب آتی ہمارے ہاتھوں میں کتاب. یا نہیں تو شب معراج، شب برات کے راتوں کو آتی ہمارے ہاتھوں میں کتاب. یا نہیں تو زیادہ سے زیادہ گھر میں چوری ہو گئی، لڑائی جھگڑا ہو گیا تو قسم کھلانے کے لیے تو برابر نکلتی قرآن. اچھا اس کو رکھے کہاں؟ اچھا قرآن رکھے کہاں جی؟ اپنے گھروں میں ہے نا، الحمدللہ ہر مسلمان کے گھروں میں ہے قرآن. اگر خریدے نہیں تو کم از کم امی شادی میں جہیز میں تو دیتے نا، نہیں جہیز میں دیے سو تو رہتی نا گھر میں. ہاں وہ لال کلر کے سمجھ رہے نا، وہ اس میں لپیٹ کے ایک صندوق کی طرح، پھر اس کو نکالیں گے تو پھر اس کو ایک اور اچھے ہرے کپڑے میں باندھ کے اس کو ایسا کیا بولتے زبردست پیک کر دے کے اب اس کو رکھتے کہاں رکھتے بولو؟
اونچی جگہ پہ. کتنی اونچی جگہ پہ معلوم ہے؟ کبھی نیچے بیٹھ کے دل میں خیال آیا نہیں جی پرسوں انہوں بولے تھے، فیاض بھی بولے تھے قرآن پڑھنا بول کے، تھوڑا پڑھیں گے بول کے دل میں خیال آتے ایسا دیکھے تو ابا اتنی اوپر رکھے نا جی، اب اوپر چڑھ کے کہاں نکالنا، چلو جان دو کل پڑھیں گے بول کے بھول جانا. اتنی اوپر رکھتے اس کو. وہ اوپر چڑھ کے نکال کے کھول کے پڑھنا اما اتنی مشکل ہو گیا نکو رہندو بھائی. یہ سب میں کس لیے بول رہا ہوں؟ خبر کے سوالوں کے جواب کون دیتا صحیح؟ بولو کون دیتا؟ جو قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، قرآن پہ ایمان لایا، وہ آدمی جواب دیتا، وہ عورت جواب دیتی. اگر میں قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن کو سمجھا نہیں، قرآن پہ ایمان نہیں ہے تو کیسے جواب دیتا؟ تو اصل چیز یہ ہے قرآن پڑھو. قرآن پڑھو تو ایسا مت پڑھو طوطا مینے کی طرح رٹنے والی کتاب نہیں ہے. اور ایک بات بتاؤں، دنیا میں سب سے زیادہ جس کتاب میں شک نہیں ہے، جو بدلی نہیں، جو بدل نہیں سکتی، جیسی کی ویسی ہے اور اس میں ایک بات بھی غلط نہیں ہے، تو وہ کون سی کتاب؟ ماشاءاللہ کتنی عزت و احترام سے ہم اس کا نام لیتے ہیں، قرآن ہے الحمدللہ. لیکن جتنی بہترین دنیا میں سب سے یہ کتاب ہے، اتنی ہی کم سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب بھی وہی ہے. قرآن کو سمجھ کے بھی پڑھے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھے. یہ ہے اصل سوال. قرآن پڑھتے بھی ہیں تو بچپن میں ہمارے مولوی صاحب سکھائے، نہیں تو امی سکھائے، ابو سکھائے، بھائی اب اس کو نکال رہے، پڑھ رہے. کیا پڑھ رہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سے سٹارٹ کرے تو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، مکمل ہو گئی قرآن. اچھا بیٹا پوری قرآن ختم کر دیے، کیا سمجھ میں آیا بیٹا؟ سوال کر کے دیکھو بچوں کو. بیٹا پوری قرآن پڑھے نا ماشاءاللہ، کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے کیا سبق لیے آپ؟ کیا سیکھے بیٹا؟ جواب ہے کسی کے پاس؟ ہمارے پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والوں کے پاس اس کا جواب ہے کیا؟ انتہائی اہم. میں آپ لوگوں کو باتیں بتا رہا ہوں، یاد رکھنا میری ماں. یہ ہر سوال اپنے آپ سے کر کے دیکھنا. کوئی اگر مجھ سے یہ سوال کرے تو کیا میرے پاس جواب ہے اس کا؟ بچہ اسکول کو گیا، شام میں آیا، ایک اگر اس کا کوئی کتاب نکال کر، نوٹ بک نکال کر آپ اس کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، انگلش کی کتاب نکالے، میتھس کی کتاب نکالے، بیٹا آج یہ پڑھے کیا کتاب؟ ٹیچر پڑھائے کیا؟ ہاں امی پڑھائے. بیٹا کیا سمجھ میں آیا؟ تو بچہ ضرور بولے گا بیٹا امی مجھے آج نا BOO کے بک یہ سمجھ میں آیا. بک بولے تو کتاب، CAT کیٹ اس کا مطلب بلی، مجھے سمجھ میں آ گیا. APPLE ایپل سمجھ میں آ گیا. بولے گا ضرور. بولتا کہ نہیں؟ بولو نا جی، بولتا کہ نہیں؟ کالج کو جانے والی لڑکی سے یا لڑکے سے پوچھ کے دیکھو کہ بیٹا تم کیا پڑھ کے آئے، سبجیکٹ کیا سنے، آج کیا سنا ہے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ کون سے کلاسز ہوئے آج، بولتے کہ نہیں بولتے؟ بالکل بولتے. جن کے گھروں میں ڈیلی نیوز پیپر آتا نا، سیاست اٹھا کے دیکھے، پھر اسی طرح اگر تیلگو پیپر آ گیا، ہندی پیپر آ گیا، کون سے بھی پیپر، نیوز پیپر پڑھنے والے ہمارے بزرگ ہوتے نا، وہ پیپر پڑھنے کے بعد ان سے پوچھ کے دیکھنا. اور عورتوں کو بھی پڑھنے کی عادت ہے الحمدللہ، اچھی چیز ہے، پڑھیے. لیکن پیپر پڑھنے کے بعد اگر ان سے سوال کرو کہ آج نیوز پیپر میں کیا آیا، بولتے نہیں بولتے؟ آواز دینا مجھے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ کرکٹ میں کیا نیوز ہے، فلموں میں کیا نیوز ہے، اور پولیٹیکل نیوز کیا ہے، کہاں پر کیا ہوا، ضرور بولیں گے. اب ایک سوال یہ بھی کرنا کہ بیٹا قرآن ابھی پڑھ کے بند کرے نا، ایسا رکتش جا کے اس سے پوچھنا ابھی تک قرآن پڑھے نا جی، کیا سمجھ میں آیا؟ اسکول کا بچہ، LKG پڑھنے والا بچہ، PP1 PP2 کا بچہ بولتا کہ مجھے یہ سمجھ میں آیا امی. ڈگری کرنے والی بچی بولے گی مجھے آج یہ سمجھ میں آیا. ایک نیوز پیپر پڑھنے والا بولتا کہ مجھے آج یہ سمجھ میں آیا، یہ نیوز آئی. لیکن قرآن پڑھنے والا نہیں بولتا کہ مجھے کیا سمجھ میں آیا. قرآن پڑھنے والا نہیں بولتا کہ مجھے کیا سمجھ میں آیا، کیا سمجھ میں نہیں آیا، مجھے معلوم ہی نہیں ہے.
توجہ کے ساتھ سننا، اللہ کے لیے غور کرنا، میری ماں بہنوں اللہ کے لیے غور کرنا، تو پھر میری کیا حالت ہوگی، تو پھر میں کیسے جواب دوں گا خبر میں کہ میرے ان سوالوں کے جواب میں کیسے دوں گا، اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو کیا کریں گے؟ دیکھیں اس طرف، آپ پھر سبجیکٹ سے ہٹ جائیں گے، اگر دوسری طرف دیکھیں گے تو آپ موضوع سے ہٹ جائیں گے، آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کے لیے غور سے سنو، غور سے دیکھنا اللہ کے لیے۔ تو جواب کیسے دیں گے اب مجھے بتاؤ، اب خبر کے ہمارے سوالوں کے ہم جواب کیسے دیں گے؟ کیا کرے تو دیں گے؟ صرف یاد کر لینے سے، رٹا مارنے سے دیں گے؟ نہیں، تو کیسے دیں گے؟ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اگر وہی سوال جو کہ میں اس سے پہلے بتایا نا، وہ اپنے آپ سے بھی کر کے دیکھنا۔ میرے گھر میں 20-30 ہزار کی ٹی وی ہو سکتی ہے، 10-15 ہزار کا فریج ہو سکتا ہے، لیکن 300-250 روپے کا قرآن کا ترجمہ اگر نہیں ہو سکتا تو پھر میں کیسے جواب دے سکتا؟ یاد رہیں گی انشاءاللہ یہ میری باتیں؟ کب تک؟ گھر جانے تک؟ کب تک؟ انشاءاللہ ہمیشہ یاد رکھیں گے، ہے نا، اور ان پر عمل بھی کریں گے۔ اب قرآن دیکھیے، ہم قرآن کو کیا حیثیت دے رہے، کیا عزت دے رہے، کیا مقام دے رہے، کبھی غور سے سننا۔ آج ہمارے پاس موبائل آ گیا ماشاءاللہ، موبائل میں ہمیشہ میسیجز آتے نا جی، کمپنی کی طرف سے میسیجز آتے، سپر مارکیٹوں کے میسیجز آتے، امیزون وغیرہ کے بھی میسیجز آتے۔ کوئی نیا پروڈکٹ آیا تو ایک میسیج دے دیتا۔ اب مجھے بتاؤ، جس کو انگریزی نہیں آتی، جس کو انگلش پڑھنے نہیں آتا، اس کے موبائل میں بھی میسیج آیا تو کیا کرتے؟ میسیج آنے کے بعد جس کے بھی موبائل میں میسیج آیا، پڑھنے نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، پڑھنے آتا، پھر بھی میسیج آنے کے بعد کیا کرتے؟ ارے یہ آتے رہتے جی، چھوڑو، مجھے کیا کرنے کا، نکال دو، ڈیلیٹ کر دو فوراً، یہ کام کرتے۔ یا نہیں تو آواز تو آئی میسیجز کی، کیا تو بھی ہوں گا میسیج، یہ دیکھتے نہیں دیکھتے؟ جن کو پڑھنے نہیں آتا انہوں کیا کرتے؟ دادی بھی رہے تو کیا کرتے؟ بیٹا کہ میسیج آیا دیکھ بیٹا، بولتے، آواز آئی دیکھ، کچھ تو بھی آفر گیفر آیا ہوں گا، جیو والا کیا تو بھی فری کر دیا ہوں گا، ہاں نیٹ فری ہو گیا تھا اور 1 گھنٹہ یوٹیوب دیکھ سکتے۔ یہ میسیج بظاہر آپ لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ ہے، لیکن اسی کو اگر دل کی گہرائیوں سے ایک سوال کر کے دیکھنا، ایک کمپنی والا اگر میسیج بھیج دیا میرے موبائل میں، تو جب تک اسے دیکھوں نہیں، اس کو سمجھوں نہیں، میں چین کی نیند سویا نہیں۔ لیکن ایک میسیج اللہ تعالیٰ بھی بھیجا میرے لیے 1400-1450 سال پہلے قرآن کی شکل میں، کیا اس میسیج کو بھی میں نے پڑھا؟ کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ سے الحمدللہ رب العالمین سے پہلے پارے سے لے کر آخری پارے تک، سورہ ناس تک کمپلیٹ قرآن زندگی میں ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 1000 میں بول رہا ہوں نا، 1000 ایسی تقریریں سنو، ایسی تقریریں ہزاروں سن لو، بڑے سے بڑے عالموں کی ہزاروں کی تقریریں سن لو، تمہاری زندگی میں وہ چینجز نہیں آ سکتے جتنا تم ایک مرتبہ قرآن کا ترجمہ پوری زندگی میں پڑھ کے دیکھو، وہ چینجز آپ خود بخود آئیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کیا ہے؟ ہم کیا سمجھے قرآن صرف عزت اور مقام کے ساتھ اوپر اٹھا کے رکھنے والی، قسمیں کھلانے والی، بچیوں کو جہیز میں دینے والی کتاب سمجھ کے رکھے؟ نہیں میری ماں بہنوں، یہ کتاب نہیں ہوتی، اس لیے نہیں آئی، یاد رکھو۔ یہ تو ظلم کر رہے پھر ہم ایسے اعمال کر کے اپنے آپ پر۔ قرآن تو پڑھنے کے لیے آئی، قرآن تو میسیج دیتا ہے۔ آپ کے گھر میں جو ٹینشنز ہیں نا، آپ کے گھر میں جو مشکلات ہیں نا، آپ کے گھر میں جو جھگڑے ہیں نا، ان کا جواب قرآن دیتا ہے۔ انشاءاللہ آپ روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی عادت تو ڈال کے دیکھو، آپ کے دلوں کا سکون قرآن میں ملے گا آپ کو، آپ کے سوالوں کا جواب قرآن میں ملے گا آپ کو۔ آپ کے والد، آپ کے شوہر، آپ کا بھائی، آپ کا بچہ، کسی کی بیوی، کسی کا دوست وہ میسیج نہیں دے سکتا، وہ باتیں نہیں بتا سکتا، وہ باتیں نہیں سمجھا سکتا جو قرآن سمجھاتا ہے آپ کو۔
قرآن سمجھاتا آپ کو. آپ پڑھ کے تو دیکھو. آپ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب بولے اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں. کیا ہے اس کا مطلب؟ مومنوں کے دلوں کو قرآن سے سکون ملتا ہے. قرآن کا ترجمہ پڑھ کے دیکھو. اللہ اکبر. قرآن سے جڑ جاؤ میری ماں بہنوں. قرآن کا میسج پڑھو میری ماں بہنوں. اردو آتی ہے اردو ترجمہ پڑھو. رومن میں پڑھ سکتے ہیں, انگلش میڈیم کے ہے تو انگلش میں پڑھو, رومن میں پڑھو. آپ کو حق کیا ہے باطل کیا ہے قرآن میں مل جائے گا. صحیح کیا ہے غلط کیا ہے قرآن آپ کو گائیڈ کرے گا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان بولے اللہ تعالیٰ. یہ فرقان ہے, یہ فرق کرنے والی کتاب ہے. یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی, جھوٹ اور سچ میں فرق کرنے والی, سیدھے راستے اور غلط راستے میں فرق کرنے والی کتاب ہے. جنت کا راستہ جہنم کا راستہ کون سا ہے فرق کر کے آپ کے سامنے آئینہ دکھانے والی کتاب ہے آپ کے پاس. آپ اس قرآن کو نہیں پڑھو گے, اس قرآن کو ہی نہیں سمجھو گے. دنیا کا ہر علم سمجھ میں آ گیا, کمپیوٹر سمجھ میں آ گیا, انگلش سمجھ میں آ گیا, میتھ سمجھ میں آ گیا, موبائل کی آپریٹنگ بھی سمجھ میں آ گئی. بوڑھے ہو گئے, عمر 60-70 کو بھی پہنچی لیکن موبائل کا آپریٹنگ سمجھ میں آ گیا. یوٹیوب اوپن کرنا معلوم ہو گیا, گیم کیسا کھیلنا معلوم ہو گیا, گوگل میں جا کے امیزون میں جا کے کپڑوں کی شاپنگ کیسے کرنا معلوم ہو گیا. لیکن صرف قرآن سمجھ میں نہیں آیا, صرف قرآن ہی سمجھ میں نہیں آیا. کتنی بڑی خطرناک بات ہے. نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی مشکل کتاب دے دیا کہ جو ہم سمجھ نہیں سکتے. اللہ ظالم ہے نعوذ باللہ. جو لوگ یہ بولتے ہیں نا, بہت سارے لوگ گمراہ کرنے کے لیے کیا بولتے ہیں, ارے قرآن تم کہاں سمجھتے جی, قرآن سمجھنا بولے تو مدرسے میں پڑھنا پڑتا, عالم بننا پڑتا, فاضل بننا پڑتا. تمہارے جیسے لوگ قرآن کہاں پڑھتے, بولتے ہم ڈر جاتے. اللہ اتنی مشکل کتاب کہتے, خالی عالمہ کو سمجھ میں آتی کہتے, ہمارے کو نہیں آتی کہتے, چلو چھوڑو. اگر ایسا سمجھے تو اس کا مطلب کیا ہوتا, LKG پڑھنے والے بچے کو اگر ڈگری کی کتاب ان کے ہاتھوں میں دے دیے تو وہ کیا ہے, ظلم ہوگا نہیں ہوگا؟ ارے بچہ چھوٹا ہے بھئی, 5 سال کے بچے کو تم 10th کی کتابیں دے دو, ظلم کر رہے تم, اس کو سمجھ میں ہی نہیں آتا. اللہ تعالیٰ بھی ایسی قرآن ہم کو دے دیا جو ہم کو سمجھ میں ہی نہیں آتا, تو نعوذ باللہ اللہ ظالم ہے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ قرآن آسان ہے, قرآن سمجھو, قرآن پڑھو, میں نے آسان کر دیا. ہے کوئی قرآن سمجھنے والا؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں. میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں, آپ قرآن سے جڑ جاؤ, انشاءاللہ وہ باتیں معلوم ہوگی جو کہ ہم کو آج تک نہیں معلوم تھی. تو بہرحال ابھی تک میں آپ لوگوں کے سامنے صرف درس شروع کرنے کے بعد خبر کے سوال آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا تھا. موت سے شروع ہوا, کیا کیا مرحلے آنے والے ہیں, وہاں سے لے کے آج ہم ابھی خبر کے سوال تک پہنچے. خبر کے سوال کون دیتا سمجھ میں آ گیا, خبر کے کتنے سوال ہیں سمجھ میں آ گیا. تو الحمدللہ اب تو ہم ارادہ کر لیا نا, انشاءاللہ آج کے بعد قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ قبول کرے, اللہ توفیق دے ہمیں پڑھنے کی. تو بہرحال اب ہو گئے سوالات کے جوابات بھی ہو گئے. تو الحمدللہ اب کیا ہوگا, جو صحیح جواب دے دیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے خبر میں پہلے تو جہنم کی طرف کھڑکی کھول کے دکھا دیتے کہ دیکھ یہ جہنم ہے جس کے بارے میں تو سنتا تھا دنیا میں, لیکن ابھی تو نے سوالوں کے صحیح جواب دے دیا تو اس لیے اب یہ جہنم سے تو بچا لیا گیا, اب یہ تیرے لیے نہیں ہے. پھر کھڑکی بند کر دیتے ہیں, پھر دوسری طرف جنت کا دروازہ کھول دیتے ہیں, وہاں سے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اور جنت کا بستر بچھونا بچھا دیتے ہیں. اب وہ خبر میں ایسی آرام کی نیند سو جاتا ہے. قیامت کے دن جب سور پھونک کے فرشتہ سور پھونک کر جب اٹھا تھا اسی وقت اب وہ اٹھتا خبر سے, اس وقت تک اس کو نہ خبر میں کوئی ٹینشن, نہ کوئی تکلیف, نہ ماں کی یاد, نہ بچوں کی یاد, نہ شوہر کی, نہ بیوی کی, نہ مال کی, نہ پیسوں کی, نہ موبائل کی, نہ ٹی وی کی, کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کو. آرام کی نیند ایسا سو جاتا. اللہ جب قیامت کے دن اٹھائے گا اسی وقت وہ اٹھتا, بس جب تک سکون کی زندگی. دوسرا جو جواب نہیں دیتا, یہ جواب دینے والے بھی عجیب قسم کے ہوتے. کچھ لوگ بولتے لا ادری, مجھے نہیں معلوم,
من ربو کا جب فرشتہ پوچھتے ہیں نا، نہیں معلوم، نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، تیرے نبی کو نہیں معلوم، تیرا دین کیا ہے نہیں معلوم. کچھ لوگ یہ بھی بولتے کہ نہیں، لوگاں بولتے وقت میں سنتا تھا میرا رب اللہ ہے بول کے شاید اللہ ہوں گا. لوگاں بولتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول کے شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گا. لوگوں کی باتیں سن کر کچھ لوگ ایسے جواب دیتے. ایسے لوگ پھر وہ پہلے فرشتوں کے سوالوں کے جواب میں کامیاب نہیں ہوئے. اب ان کے لیے فرشتے پہلے جنت کی کھڑکی کھول کے دکھاتے، دیکھو جنت کیسی ہے، لیکن اب یہ تمہارے لیے حرام کر دی گئی، پھر بند کر دیا جاتا. پھر اس کے بعد جہنم کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی، جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا، اندھا اور بہرا فرشتہ ان پر مسلط کر دیا جاتا. قیامت کے دن تک وہ فرشتہ ان کو عذاب دیتے رہتا، مارتے رہتا، سانپوں اور بچھوؤں کا عذاب بھی ہوتا. یہ تمام خبر کے اندر ہونے والے عذاب ہے. اس کے علاوہ ایک بات بول کے اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ یہ ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ. بولو ایک مرتبہ صحابی کا نام، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہ جو بھی میں نے حدیثیں سنایا، یہ مسند احمد میں، ابو داؤد میں، بیہقی میں، ترمذی میں، یہ تمام روایتیں ہیں. جب آپ خبر کا بیان کون سی بھی کتاب نکال کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ تمام واقعات اس میں مل جائیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ. تو بہرحال سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بولنے والا ہوں. یہ واقعہ بول کے انشاءاللہ بات ختم کروں گا. یاد رکھنا یہ سعد بن معاذ کون ہے؟ صحابی ہے. اور ان کی فضیلت کیا ہے معلوم ہے؟ جب ان کا انتقال ہوا نا، جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا نا، ان کے جنازے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچ سمجھ کے دیکھ کے قدم رکھ رہے تھے. جیسے بہت زیادہ بھیڑ ہوئے تو اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ہم چلتے نا، دیکھ کے قدم رکھتے نا، بہت زیادہ لوگ رہے تو ویسا چل رہے تھے. صحابہ پوچھنے لگے اللہ کے رسول یہاں تو اتنے زیادہ لوگ ہیں نہیں، لیکن آپ ایسے کیوں چل رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا، اے صحابہ، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے. میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ اس صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں 70,000 فرشتے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. صحابی کے کیا کہنا، جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے چل رہے ہو. اللہ اکبر. جب وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبرستان میں لے جایا گیا اور دفن کر دیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعا کر رہے، بہت لمبی دعا کرے، رو کے دعا کرے. صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو صحابی رسول ہے اور ان کی یہ فضیلت کے اتنے ہزار فرشتے جنازے میں شامل ہیں، آپ ان کے لیے اتنی لمبی دعا کیوں کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگوں یاد رکھنا، اگر کسی کو قبر کے عذاب سے چھٹکارا مل سکتا تو وہ اس صحابی کو ملتا تھا. یعنی سعد بن معاذ قبر کے عذاب سے بچ سکتے تھے اگر بچنا ہوتا تو، لیکن سعد بن معاذ بھی قبر کے عذاب سے بچ نہیں سکے. خبر ان کو بھی ایک مرتبہ دبائی، اور ان کو ایک مرتبہ دبانے کی وجہ سے ان کی پھسلی کی ہڈیاں ایک دوسرے میں ایسے گھس گئی، وہ ایسے بال سے باریک ہو گئے. ان کی یہ تکلیف، خبر کا عذاب ہو رہا تھا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا تو اللہ تعالیٰ میری دعا کی وجہ سے اب ان کو اس عذاب سے چھٹکارا دے دیا. اگر کسی کو چھٹکارا ملتا تو وہ صحابی ہوتے، لیکن اس صحابی کو بھی ایک مرتبہ خبر دبا کر ہی چھوڑی. اس صحابی کے مقابلے میں ہم کیا، ہمارے اعمال کیا؟ ہم کو اگر ایک مرتبہ، یہ تو ناممکن ہے کہ ایک مرتبہ ہو، لیکن ایک مرتبہ بھی اگر خبر ہم کو دبائے، ہماری حالت کیا؟ کبھی اس خبر کے بارے میں سوچ کے رونا آیا؟ کیا کبھی اس خبر کے بارے میں سوچ کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے؟
کیا اس خبر کے بارے میں سوچ کے اللہ کے آگے سجدے میں گر کے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے مانگے اللہ مجھے خبر کے عذاب سے بچا؟ کبھی یہ تکلیف ہوئی؟ کبھی یہ محسوس ہوا؟ کبھی ہم کو یاد بھی ہے ہماری خبر؟ ہم کو یاد بھی نہیں ہے نا ہماری خبر۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اسماء رضی اللہ تعالی عنہا باہر سے سن رہی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے مسجد سے اتنی زیادہ آوازیں، رونے کی، چیخنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی تھی، اور اس رونے کی وجہ سے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کے رسول کیا بول رہے۔ اللہ کے رسول اصل میں بیان کر رہے۔ اللہ کے رسول کے اس بیان کو سنتے ہوئے بیٹھے ہوئے صحابہ اتنا زیادہ رو رہے کہ رونے کی آوازیں گونج اٹھی، چیخ چیخ کے، چلا چلا کے رو رہے۔ ان رونے کی آوازوں کی وجہ سے اللہ کے رسول کا بیان سمجھ میں نہیں آیا، خطبہ سمجھ میں نہیں آیا مجھے۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے کچھ دیر کے بعد جب مسجد سے لوگ باہر نکل رہے تھے خطبہ سن کر، ان میں سے میرے ایک رشتہ دار جا رہے تھے، تو ان کو پکڑ کے، ان کو بلا کے میں نے پوچھا کہ ایسی کون سی بات تھی جو آج اللہ کے رسول نے کہہ دیا اور آپ لوگوں نے رونا شروع کر دیا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا وہ کون سی بات تھی۔ اس وقت وہ صحابی کہتے ہیں کہ دیکھو آج ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر کے فتنوں کے بارے میں ڈرا رہے تھے، خبر کے بارے میں سمجھا رہے تھے۔ اے لوگوں اس موت کو یاد رکھنا، اے لوگوں اس خبر کو یاد رکھنا، خبر کی تکلیف کو یاد رکھنا، خبر کے عذاب کو یاد رکھنا۔ خبر میں ایسے فتنے آئیں گے، دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک فتنوں سے اللہ تمہیں آزمانے والا ہے۔ یا لوگوں یاد رکھنا اس خبر کے بارے میں۔ جب ہم یہ باتیں خبر کے بارے میں سن رہے تھے تو ہم لوگ رو رہے تھے۔ ہمارے صحابہ روئیں خبر کے بارے میں یاد کر کے، ہمارے نبی روئیں خبر کے بارے میں یاد کر کے، اور مجھے زندگی میں کبھی خبر یاد ہی نہ آئے۔ میں کیسا ایمان والا، میں کیسا مسلمان۔ تو بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں میری ماں بہنوں۔ اگلے جمعرات کے لیے، اگلے درس کے لیے انشاءاللہ میں باقی باتیں یہیں پر چھوڑ رہا ہوں، اس پیغام کو یاد دلاتے ہوئے کہ اس خبر سے، خبر کے عذاب سے اور موت کی تکلیف سے، ان تمام چیزوں سے بچنے کا ایک واحد راستہ ہمارے پاس ابھی بھی ہے، وقت ہے، موقع ہے۔ میری ماں بہنوں، قرآن پڑھو، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن کے مطابق عمل کرو اور زندگی گزارو، تب جا کے ہم انشاءاللہ ان تمام خبر کے عذابوں سے، تکلیفوں سے بچ سکتے ہیں۔